أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد. یہ مہینہ ماہ ربیع ایمان کا مہینہ ہے. ربیع دین ہے، ربیع ایمان ہے، ربیع اسلام ہے. ربیع کے معنی بہار کے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اسی مہینے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور اسی تاریخ میں حضرت صادق آل محمد کی ولادت باسعادت ہے. اور اسی رعایت سے جب گزشتہ مجلس میں نے پہلی ربیع الاول کو ڈاکٹر محمود جعفری صاحب کے محبت کدے پر پڑھی تھی، تو اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اور وہیں بے اختیار یہ وعدہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر عباس صاحب کے مودت کدے کی مجلس بھی اسی آیت کے ضمن میں ہوگی. آیت بہت مشہور ہے، اور تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان الہی ہے کہ اگر تم خدا شناس بننا چاہتے ہو، اگر تم خدا اندیش ہو، اگر تمہارے اندر خدا بینی ہے، اگر تمہارے اندر خدا طلبی ہے، اگر تمہارے اندر خدا جوئی ہے، تو پھر تمہارے لیے نمونہ بس ایک ہی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، بہترین رہبرانہ اور قائدانہ نمونہ ہے ان کے لیے. لمن کان یرجو اللہ، یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ، ان کے لیے جو اللہ
کو چاہتے ہیں. بس یہی جو ہے سب سے بڑی بات ہے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. گریبان سے مراد یہ گریبان نہیں ہے. ہم اپنے گریبان ذات میں، ہم اپنے سینہ وجود میں، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے قلب کا جائزہ لیں کہ وہاں کس کی چاہت بسی ہوئی ہے. سبحان اللہ. خدا کی چاہت، خدا طلبی. طبیعت میں دیکھیے ایک شیرخوار بچے کو کس کی چاہت ہوتی ہے؟ ماں کی چاہت ہوتی ہے. جس طرح ایک شیرخوار بچے میں ماں کی چاہت ہوتی ہے، اسی طرح ایک بالغ انسان میں خدا کی چاہت ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر. چونکہ بچے کی چاہت غریزی چاہت ہوتی ہے، اور ایک بالغ انسان میں جو چاہت ہونی چاہیے وہ غریزی چاہت سے بڑھ کر، جس میں اس کا ارادہ، اختیار، شعور سب شامل ہو. وہ خدا طلبی ہم میں سے کس میں ہے؟ خدا کی چاہت لمن کان یرجو اللہ. آگے تو آیت پڑھنے کی سکت ہی نہیں رہ جاتی. والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سب پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. اگر انسان صاحب حال ہو تو لمن کان یرجو اللہ، یہ ایک فقرہ جب سامنے آ جاتا ہے تو وہیں وہ کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے کسی اہل حال میں، جو کیفیت حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ سن کر ایک اہل دل کی کیفیت ہوئی تھی کہ بس وہیں ایک چیخ نکلی اور اس چیخ کے ساتھ روح بھی نکل گئی. ہاں یہ منزل آسان نہیں ہے، مگر ہم میں سے ہر ایک کو اس منزل کو حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ جملہ عرض کروں گا جو نہ جانے کتنی بار عرض کر چکا ہوں. ہم دنیا کی بہت چاہت رکھتے ہیں، مگر یہی غفلت ہے، یہی نادانی ہے. جو چیز پہلے ہی سے اللہ نے ہمارے ہی لیے خلق کی ہے اور تسخیر کر کے ہمارے قدموں میں ڈال دی ہے، اس کے لیے مزید کیا کوشش کرنا؟ قرآن مجید میں اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے چاند، سورج، زمین، آسمان، پوری کائنات اے انسان تیرے لیے مسخر کر دیا. اعلان ہے، اور ایک جگہ نہیں، بار بار اعلان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ کائنات ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دی ہے. مزید اس کی طلب میں کیا قد و کاوش کرنا ہے؟ طلب تو اس کی جو ہمارے لیے تسخیر نہیں ہو سکتا. اب یہ تعبیر بھی ادبی ذوق کے ساتھ، شاعرانہ ذوق کے ساتھ سمجھیں گے تو آسان ہوگی، ورنہ گستاخی ہے. طلب تو اس کی ہونی چاہیے جو ہمارے لیے تسخیر نہیں ہو سکتا. تو پھر طلب کیسی ہوگی؟ یہ جو ہماری کلاسیکل پوئٹری ہے نا، میں اکثر اپنی تقریروں میں پوئٹری کا حوالہ دیتا ہوں بلا سبب نہیں. پرشین اور اردو کی جو کلاسیکل پوئٹری ہے، اس میں جو عشق ہے، اس میں جو آداب عشق ہیں، وہ کہیں دور دور تک مجازی عشق سے میل نہیں کھاتے. اس لیے کہ یہ ان شعراء کی تخلیق ہے جن کا ذہن پروان چڑھا تھا روحانیت کی فضا میں، مذہبی تہذیب کا جائزہ تھا ان کا ذہن. تو اسی لیے وہاں عاشق جو ہے اس کی کیفیتیں الگ ہیں، معشوق کی کیفیتیں الگ ہیں، عشق کی عظمت الگ ہے، اور وہ حاصل زندگی عشق کو سمجھتے ہیں.
اور عاشق کیا؟ ابھی جو میں نے کہا تھا، ہم تو اس کی طلب چاہتے ہیں نا جسے ہم تسخیر نہیں کر سکتے، تو طلب مکمل کیسے ہوگی؟ طلب مکمل تب ہوگی جب ہم کہیں اے وہ کہ جو کسی کی تسخیر میں نہیں آ سکتا، مجھے تسخیر کر لے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے یہ ایک جملہ یاد رہے گا تو آپ کو کلاسیکل شعراء کے دیوان سمجھ میں آ جائیں گے۔ مجھے تسخیر کر لے، میں تیرا ہو جاؤں، اور یہ بھی قدرت کہ میں تیرا ہو جاؤں مجھ میں نہیں ہے، تو ہی ہے جو مجھے اپنا بنا سکتا ہے۔ ورنہ میرے اوپر تو ہزار غفلتیں طاری ہوں گی، ہزار نفس امارہ کی کششیں زمین کی طرف کھینچیں گی، ہزار لفظ لوامہ سرزنش کرے، مگر اس کی سرزنش کہاں اور تیری قوت تسخیر کہاں؟ اس لیے اے رب، اے مالک، اے پروردگار، تو مجھے جذب کر لے۔ ایک دو مجلسوں میں اس سے پہلے میں یہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس وقت بھی لفظ جذب زبان پر آ گیا تو ذکر کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک لفظ مشہور ہے مجذوب۔ کسی بھی دیوانے کو، مجنون کو، بے حال کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ مجذوب ہیں، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ فقرہ بھی ہے کہ کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو کہہ دیتے ہیں مجذوب کی بڑھ۔ فقرہ ہے اردو میں، ادبی فقرہ ہے، یہ کوئی عامیانہ فقرہ نہیں ہے، سلینگ نہیں ہے۔ تو یہ نہ جاننے کی بنا پر ہے، حقیقت کو نہ جاننا۔ راہ خدا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو سالک ہیں، ایک وہ جو مجذوب۔ اور کوئی مجذوب بن نہیں سکتا جب تک کہ پہلے قدم پر وہ سالک نہ بنے۔ سالک یعنی اللہ کے راستے کو اختیار کرنے والا۔ اللہ کی طلب ہو تو کیا کرے گا انسان؟ اللہ کے راستے کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، ذہنی طور پر بھی، جذباتی سطح پر بھی، اپنے پورے وجود کو مسخر کر کے اللہ کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی کنہ ذات سے واقف ہے، اس کی نیت سے واقف ہے، اس کے ارادے سے واقف ہے، اس کے اختیار کی قوت سے واقف ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ اپنی نیت میں کتنا سچا ہے، اپنے ارادے میں کتنا محکم ہے، اپنے عزم میں کتنا راسخ ہے، یہ سب حق سبحانہ و تعالی کو معلوم ہے۔ اس لیے جب وہ کسی سالک کے کنہ ذات میں دیکھتا ہے کہ یہ سچا ہے، اسے میری طلب ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے راستے کو مختصر کر دیتا ہے۔ یہاں ٹھہر کے خارجی مثال دے دوں، یہ جو سیر و سلوک کی راہ میں، عرفان کی وادی میں، عرفانی ادب میں، عرفانی لٹریچر میں آپ سنتے ہیں طی الارض۔ یہ کیا ہے؟ طی ہو جانا یعنی سمٹ جانا۔ بہت لمبا چوڑا ایک کوئی ٹکڑا ہو کپڑے کا، اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ تہ کرتے ہیں۔ یہ فارسی کا تہ کرنا، عربی کا طے کرنا ہے نا؟ اجا وہ سینکڑوں میٹر کا کپڑا آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے ارادے سے ریاضت کرتے ہیں، وہ گھر سے نکلے، دو چار قدم چلے، معلوم ہوا مکے پہنچ گئے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سچ ہوتا ہے۔ مکے سے نکلے، ایک دو قدم اٹھایا، مدینے پہنچ گئے۔ مدینے سے نکلے، خراسان پہنچ گئے، خراسان سے نکلے، کربلا پہنچ گئے۔ یہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے۔
یہ کیا مثال ہوئی کہ واقعاً کسی نے اللہ کے لیے ریاضت کی ہو، محنت کی ہو، عبادت کی ہو، راتوں کو آنکھوں میں کاٹ کر سحر کا نور کاڑھا ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا اتنی طلب ہے ہماری تو لو، پھر ہم زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب عام انسان راستہ طے کرے گا تب پہنچے گا، یہ جو شخص ہے اس کے لیے راستہ طے ہو جائے گا۔ کسی کو راستہ طے کرنا ہے، کسی کے لیے راستہ طے ہونا ہے۔ یہ حقائق ہیں۔ اسی طرح جس طرح طی الارض ہے اسی طرح طی اللسان ہے۔ طی اللسان کیا ہے؟ طی اللسان یہ ہے کہ ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت لگے گا، پورے الفاظ ادا کرنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک رکعت سے پاؤں دوسرے رکعت قرآن تمام ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طی اللسان، یہ طی اللسان ہے۔ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں، لیکن ذرا سا حجلہ عشق میں اعتکاف کر لیں تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ طی اللسان بھی ہے۔ یعنی پوری آیت پڑھیں گے، آپ کو 1 منٹ لگے گا، ان کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، پڑھیں گے۔ یہ ٹائم کی ریلیٹیویٹی ہے۔ یہ اس ریلیٹیویٹی سے ذرا ڈیفرنٹ ہے جو آئنسٹائن نے بتائی ہے وہی بات جو میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ فزکس بھی پڑھیں تو بات خدا تک پہنچتی ہے۔ جو لوگ فزکس پڑھ کے بھی خدا تک نہیں پہنچ پاتے وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اچھی طرح فزکس نہیں پڑھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ میری کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، تو میں تھوڑا سا اشتہار کر دوں کہ کسی زمانے میں میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، پیور سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، یعنی فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی یہ سب میرے سبجیکٹس تھے جس سے مجھے بہت عشق تھا، اور خود میں نے بعض یعنی 9ویں 10ویں کلاس کی کتابوں کی ٹیکسٹ بک کے چیپٹرز لکھے تھے سائنس کے، جس میں لاز آف موشن کے جو چیپٹر لکھا تھا اس میں میں نے یہ بھی انٹروڈیوس کیا تھا کہ نیوٹن کے لاز آف موشن کیا ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ پورا مقالہ ابھی موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے اور محفوظ ہے۔ تو وہ ایک جنون تھا جو اب بھی ہے۔ میری خواہش یہ تھی آج آپ سب سے عرض کروں اور ہماری امت کے ہر جوان میں، ہر اسٹوڈنٹ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ یونیفائیڈ ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے۔ یونیفائیڈ کے معنی یہ ہیں، بہت لکھا ہے ہم نے، بہت ڈاکٹر صاحب اس پہ بڑے سیمینارز کیے ہیں میں نے، یعنی میرے چھپے ہوئے پرنٹڈ ورک ہے ہمارا، اور کچھ تو انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے۔ خاص طور سے ہمارے سامنے ڈاکٹر شبیہ زیدی صاحب تشریف فرمائیں جو ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور ایک یونیورسٹی کے غالباً چانسلر بھی ہیں یا وائس چانسلر، ڈاکٹر احسن صاحب تشریف فرمائیں زیدی، اور تمام پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات آج سے، آپ سب سے بہت چھوٹا ہوں میں، لیکن یہ بات آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کی ہے، جب میری پہلی کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا نیو ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹ، نیا تعلیمی تجربہ۔ تو اس وقت سے یہ ایک ذہن میں تصور ہے، اس پہ بہت تھیوریٹیکلی پریکٹیکلی میں نے کام کیا کہ یونیفائڈ ایجوکیشنل سسٹم ہونا چاہیے ہمارا۔ یعنی کیا؟
یعنی ریلیجس اسٹڈیز، ریلیجس سائنسز، قرآنک سائنسز اور کنٹمپریری سائنسز دونوں اس طرح ہمارے سلیبس میں ہوں کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے پڑھنے والا بچہ دین سے بھی واقف ہو، دنیا سے بھی واقف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے تو واقف ہیں لیکن دین سے بالکل بے خبر ہیں، ایسا نہ ہو۔ تو بہت، یعنی اب تو سمجھیے 40 سال کی فکر ہے، جس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فزکس پڑھ کے بھی کوئی خدا تک نہ پہنچے تو اسے یہ مان لینا چاہیے کہ اس نے ابھی فزکس نہیں پڑھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب بھی میں رات میں گھنٹوں، اب تو مجھے سہولت ہے، بچوں نے سکھا دیا ہے کچھ کمپیوٹر استعمال کرنا، تو میں گھنٹوں بالکل کنٹمپریری جو پیپرز آ رہے ہیں سائنس کے، میتھمیٹکس کے، وہ بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ غافل ہو گیا ہوں، یہ کبھی میرے ذہن میں تصور نہیں آیا کہ پڑھ چکا۔ جس دن یہ تصور آئے گا کہ پڑھ چکا، وہ میری موت کا لمحہ ہوگا۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پڑھ چکے۔ انسانی ذہن اور انسانی روح کی زندگی یہ ہے کہ ہمیں پڑھتے رہنا ہے، اور یہ وہ سلوگن ہے اور یہ وہ دستور العمل ہے جو ہمیں اور آپ کو ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ کہہ کر کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے آغوش سے لے کر وہ قبر کے آغوش تک علم حاصل کرتے رہو۔ اور یہ کس قدر اچھی بات ہے، جس دین نے یہ آئیڈیالوجی دی، جس دین نے یہ تھیوری دی، جس دین نے یہ سلوگن دیا، اس نے دین بھی ایسا دیا، دین کی تہذیب ایسی دی کہ آغوش مادر سے لے کے آغوش قبر تک تعلیم کا نظام بھی بنایا۔ یہ بتایا جب بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دو، جب قبر میں رکھو تو تلقین پڑھو۔ عملاً پریکٹیکلی وہ دین دیا ہے ہمارے رسول نے، وہ مذہب دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی نظریے اور عمل میں دوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اور اس سب کا اثر ہوتا ہے۔ پھر وہی عرض کروں گا، ڈاکٹر صاحبان تشریف فرمائیں، یہ جو نو مولود ہے اس کے کان میں آپ جب کچھ کہتے ہیں تو اس کے نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اس نومولود کے نفس پر اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ جو جسم آپ نے قبر میں لٹایا ہے، جیسے بچہ نہیں بتا سکتا کہ کیا اثر ہوا، ویسے ہی وہ اس وقت بتا نہیں سکتا کہ کیا اثر ہوا، مگر اثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہے دین ہمارا۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس بھی ہمیں پہنچاتی ہے اس منزل تک۔ تو یہ جب ہم عرض کر رہے ہیں کہ طی اللسان ہو جاتا ہے، طی الارض، تو یہ وہ جو ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن کی، اس کو اگر سمجھ لیا ہو کسی نے تو وہیں سے یہ ذہن ایک جست میں، کسی نے اگر آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کو سمجھا ہے، اس کے دونوں پیپرز پڑھے ہیں، اسپیشل ریلیٹیوٹی بھی اور جنرل ریلیٹیوٹی بھی، تو ایک جست میں وہ ہماری اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک آیت پڑھ رہا ہو، اتنی دیر میں دوسرا شخص پورا قرآن پڑھ لے۔ یہ بالکل ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے۔ بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی تعلیم کی کمی ہے، کوتاہی ہے، فکر کی نارسائی ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے۔ تو قرآن مجید یہ ہے طی اللسان، زمین کا سمٹ جانا، یہ ہے طی الارض۔ یہ دو مثالیں اگر یاد نہیں تو اب یہ آخری جملہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس لیے یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ ایک طویل سفر مختصر ہو جاتا ہے۔ تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کسی سالک کو کہ یہ پورے شوق سے، پورے جذبے سے، پورے صحیح ذوق کے ساتھ یہ اللہ کے راستے پر قدم بڑھا رہا ہے،
تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم قدم بڑھا رہے ہوں، یعنی ہم اپنے آپ کو منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ایک طرف یعنی ہم اپنی ذات کے ساتھ قوت دافعہ کو کام میں لا رہے ہیں، آگے ہم پش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہماری یہ صلاحیت پورے اخلاص کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر ادھر سے ایک جاذبہ ہوتا ہے جو جذب کر لیتا ہے، اور اس سالک کو تمام حال و قال و مقال و منازل سے اور مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک جو مقام تسلیم و رضا و توکل ہے، اور جس کو وہ جذب کر لے وہ مجذوب کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ جذب کرنا، جذبہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ جاذب، مجذوب کیا ہے؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول، جاذب جذب کرنے والا، مجذوب جسے جذب کیا گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ واقعاً جسے وہ جذب کر لے پھر دنیا اس کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ دنیا کے زیب و زین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ فرزانگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور فرزانگی کی وہ منزل ہے، وہ خیرت مندی اور خیرت افروزی کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیچارے یہ سب دیوانے، بے عقل، بے تعلیم، یہ حیوان انسان کا روپ ڈھالنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ منزل کیا ہے، اور یہ حیوانات اس انسان وارستہ کو دیوانہ سمجھتے ہیں، یعنی بادشاہ بہلول کو دیوانہ سمجھتا ہے، بہلول بادشاہ کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے لیے کیسے آسان ہوگا؟ تھیوریٹیکلی سمجھنا اس کو، پریکٹیکلی برتنا اس کو۔ صرف اور صرف ایک شخصیت ہے، ایک ذات، جس ذات میں نور کی پوری انجمن ہے۔ یہ جملہ بھی پھر دہراؤں گا میں، غور کیجئے، جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ایک وحدت سامنے آتی ہے، لیکن جب ہم مصطفیٰ کہتے ہیں تو نور کی ایک انجمن سامنے آتی ہے۔ اس میں مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، شہید کربلا بھی ہیں، زین العبا بھی ہیں، باقر آل عبا ہیں، صادق آل عبا ہیں، کاظم آل عبا ہیں۔ یہ پورا سلسلہ، یہ پوری انجمن، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ہے پوری انجمن، نور کی انجمن، یہ نور کی انجمن ایک لفظ مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس مہینے میں نے اسی لیے چاہا کہ اس آیت پر گفتگو ہو کہ جو ہمیں اس آخری منزل تک لے جانے کے لیے پورا دستور العمل دے دیتی ہے۔ ایک لفظ میں ایک پورا دستور العمل ہے، پورا سلیبس ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ سجدے کرنے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ان کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھنا ہے، کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں جل کے جھلس کے رہ جائیں گے اور صراط سے وہیں جہنم میں ٹپک پڑیں گے۔ یہ کوئی سوچے بھی نہیں کہ ان کے نقش قدم پہ قدم رکھنا ہے، ان کے نقش قدم پہ سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھنا۔ کس کے نقش قدم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد ہوں، علی مرتضیٰ ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ ہوں، امام حسین شہید کربلا ہوں، حضرت زہراء مرضیہ، دیکھیے نا ان کے ابھی نقش قدم کی بات آ گئی تھی تو میں بس ایک فقرہ یاد دلا دوں، آپ سب اہل ایمان ہیں اور ایک حوالہ کافی ہوتا ہے. دیکھیں نا ان کے نقش قدم کی اہمیت کتنی ہے، کون کس کے نقش قدم پہ قدم رکھ سکتا ہے. یہ دیکھنا ہو تو مباہلے میں دیکھیے. کیا تہذیب ہے. آگے آگے رسول اللہ ہیں. اب رسول اللہ کے پیچھے کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور بی بی فاطمہ زہرا کے پیچھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب. ذرا اندازہ کیجئے کیا تہذیب ہے، کس طرح نقش قدم کو محفوظ کیا جاتا ہے، کس طرح نقوش قدم کی حرمتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، کس طرح نقوش قدم کی عظمتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. یہ جو واقعات ہیں آخر روایات میں، تاریخوں میں محفوظ کیوں کی گئیں؟ دنیا مٹاتی رہی ان کے تذکرے، پھر بھی ان کے تذکرے اتنے ہیں محفوظ جو ایک سالک راہ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں. اور یہی دیکھ کر اس آیت کی صداقت سمجھ میں آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے. صلوات پڑھتے محمد. ہم نے اس ذکر کو، ورنہ ذکر آل محمد کو مٹانے کے لیے دنیا نے کیا کچھ نہیں کیا. مسلسل وہ تو 1500 برس کی تاریخ گواہ ہے ذکر محمد و آل محمد کو مٹانے کے لیے. باغی شام نے، لوگ حاکم شام کہتے ہیں، میں باغی شام کہتا ہوں. اب اس میں دیکھیے اصل میں یہ ہے کہ وہ لفظ باغی کا اس سے بہتر ادبی استعمال ہو نہیں سکتا. میں تھوڑی سی وضاحت عرض کر دوں. باغی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باغی کوئی دشنام تھوڑی ہے، باغی کوئی فحش لفظ تھوڑی ہے. بالکل جیسے میں سے ہندوستان میں مجھ سے بعض پڑھے لکھے ہندو بھائیوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، توہین کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. لفظ کافر کوئی دشنام نہیں ہے، لفظ کافر کوئی فحش نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ گالی نہیں ہے، سلینگ بھی نہیں ہے. لفظ کافر تو اتنا اچھا لفظ ہے، حسین لفظ ہے، جو آپ کے اردو شعراء میں ہندو شاعروں نے بھی جو شاعری کی ہے اس میں اپنے معشوق کو کافر کہہ کے پکارا. تو اگر کوئی لفظ ہے، اگر کوئی لفظ نعوذ باللہ اگر کوئی لفظ ایسا ہوگا جو ناشائستہ لفظ ہوگا تو کیا آپ اس کو اپنے محبوب کے لیے، معشوق کے لیے استعمال کریں گے؟ کافر بہت حسین لفظ ہے. اور اسی طرح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ باغی بھی بہت حسین لفظ ہے. باغی کا استعمال میں عرض کروں، حدیث پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم، باغی کے اصل معنی ہے طلب کرنے والا، چاہنے والا، کسی چیز کو چاہنے والا، طلب کرنے والا، اور ذرا ایگریسیو انداز سے چاہنے والا. ایک ہے طالب اور ایک ہے طلب میں شدت ہو تو وہ باغی ہے. اور اسی لیے ایک حدیث میں جو مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی مروی ہے اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا باغی العلم، یعنی اے علم کے طلبگار. ایک جگہ یا مبتغی العلم، ایک جگہ یا باغی العلم، علم کے طلبگار. کاش کہ ہم سب ایسے باغی ہو جائیں.
علم کا باغی اور ہوتا ہے، مال کا باغی اور ہوتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا استعمال ہے کہ کس سیاق و سباق میں لفظ استعمال ہونے لگا اور اس نے کیا معنویت پیدا کر لی۔ ورنہ باطل سے بغاوت تو ہمیشہ سراہی گئی ہے، اس لیے کہ باطل سے بغاوت کے معنی ہے حق طلبی۔ تو باطل کا جو باغی ہوگا وہ حق کا باغی ہوگا، یعنی حق چاہنے والا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو میرے اس فقرے پہ شاید ناخوش ہو جائیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ایک بہترین استعمال ہے۔ ایک شخص رسول کا دامن چھوڑ کے، اہل بیت کا دامن چھوڑ کے، اور وہ صرف حکومت کا طلبگار ہے، تو ہم اسے باغی شام کہہ دیتے ہیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ امیر شام و حاکم شام یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اصل صفت ہے کہ وہ باغی شام ہے، یہ صفت بھی ہے اس کی۔ یہ اس کی صفت بھی ہو گئی، ذاتی وصف بھی ہو گیا، اور تاریخ کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہو گیا۔ تو بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے؟ باغی شام کی جو کوششیں تھیں ان میں ایک یہ کوشش تھی کہ اذان سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہٹ جائے۔ یہ ان کے اعترافات میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنے قریب کے بیٹھنے والوں سے ایک سرد آہ کھینچ کے کہتے تھے دیکھتے ہو، دیکھتے ہو۔ اس نے جو لفظ کہتا تھا وہ ہم کہہ نہیں سکتے، حضور کے لیے تحقیر کا کلمہ، دیکھتے ہو کہ اس نے اپنا نام اذان میں بلند کیا، پوری دنیا میں ہر جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ تھا حسد، یہ تھا بغض، یہ تھا کینہ، یہ تھی دل میں بیٹھی ہوئی سرکار رسالت مآب سے بغاوت، یہ تھا دل میں بیٹھا ہوا نفاق، یہ تھا دل میں بیٹھا ہوا کفر و شرک۔ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ کتابیں پڑھیں قبل اس کے کہ آپ ہم سے مناظرہ کریں، خود کتابیں پڑھیں، دیکھیے یہ باتیں ہیں یا نہیں۔ بہرحال وہ جو اذان میں نام گرامی مصطفیٰ برداشت نہ کرتا ہو، وہ جو جان مصطفیٰ کے لیے سب و شتم کو قانون بنا دے، وہ کہ جس کے بنائے ہوئے ان سیاہ قوانین پر کم سے کم 70 برس یا 100 برس تک عمل ہوتا رہے، 100 برس کم نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی آج نام علی علی ہے۔ اس کے بعد بھی آج کسی کو بھیک بھی ملتی ہے تو اسی نام پر، کسی کو بلندی بھی ملتی ہے تو اسی نام پر ملتی ہے، کسی کو ہدایت بھی ملتی ہے تو اسی نام پر ملتی ہے۔ اور یاد رکھو جس کے نام پہ اس دنیا میں روٹی ملے گی اسی کے نام پر آخرت میں بہشت ملے گی۔ بہرحال تو یہ وہ اس انوار کی انجمن کی دوسری شخصیت، مصطفیٰ پہلی شخصیت۔ اس کے بعد کون؟ اچھا یہاں تو 12 کے 12 انوار میں، 14 کے 14 انوار میں یہ کیفیت ہے جس کو دیکھو وہی پہلا لگتا ہے۔ پہلے کے بعد دوسرا کہنے کی ضرورت نہیں، سب کے نور میں ایک جیسی تھا، ایک جیسی۔ اسی لیے جب سارے انوار اکٹھا ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی پہچان نہیں پاتا۔
کیا درخشندگی ہے، کیا نورانیت ہے، کیا نور پر فروغ ہے. لاکھوں سورج اس نور کی ایک کرن پر قربان ہو جائے. وہ نور کی محفل ہے، یہ وہ نور کی محفل ہے. اور منزلت ان کی یہ تو بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ تک پہنچنا ہے تو انہی کی سیرت کو سامنے رکھ کے پہنچو گے، انہی کے نقش قدم پہ سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھو گے. اب ذرا سی اور ان کی منزلت کی طرف، چونکہ میں راستے میں آ رہا تھا تو میری عادت ہے کبھی کبھی ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی ٹاپک بتائیے، آج کس ٹاپک پہ گفتگو ہو. آج ایک معصوم بچہ میرے ساتھ تھا، میں نے کہا بیٹے آپ بتائیے آج کس موضوع پہ گفتگو ہو. تو بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کعبہ اور علی. تو اب میں بالکل مربوط ہے گفتگو. سرکار رسالت میں آپ کی منزلت اگر دیکھنی ہو تو آپ قرآن مجید سے پوچھئے. قرآن مجید میں جو قبلے کی تبدیلی ہے وہ مقام بہت فکر انگیز ہے. سورہ بقرہ میں ہے، دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. ارے انہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے ان کو اس قبلے کی طرف سے موڑ دیا جس قبلے کی طرف یہ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ سوال ہے نا قرآن میں، اس کا جواب خود اللہ نے دیا ہے. اور جواب یہ دیا ہے کہ یہ قبلہ جو تبدیل ہوا یہ خواہش مصطفیٰ پر تبدیل ہوا. حضور کی آرزو تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے. اچھا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ یہ وہی سیقولوں سے ذرا 2 آیت نیچے آئیے تو ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں. اب ذرا منزلت، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، قرآن ہے. قرآن یہ قرآن ہے. قد نرى تقلب، کس کی آواز ہے؟ اللہ کی. اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. ادب ہے بات. وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ اس کے پیغمبر ہیں. وہ مرسل ہے، یہ مرسل ہیں. یہ ایک خواہش ہے دل میں، مگر جب خواہش ہے قبل اس کے کہ لبوں تک آئے. دیکھیے اب یہ تو عشق مجازی اور عشق حقیقی کے لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی جو ہے وہ زینہ ہوتا ہے عشق حقیقی کا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی کیفیتوں کی تربیت جو ہے عشق مجازی میں ہو جاتی ہے. عشق مجازی میں بھی یہی ہے، زبان پر طلب آنے سے پہلے آنکھوں سے اظہار ہوتا ہے. یہ آنکھیں بڑی قیمتی ہیں. آنکھوں کی پیغمبری، عشق کے لیے سب سے امانت دار پیغمبری آنکھوں کی پیغمبری. اور اسی لیے قرآن نے کہا مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو تاکہ آنکھوں کی عصمت محفوظ رہے. اس لیے کہ عشق کو آنکھوں کی پیغمبری عزیز ہے. تو آنکھوں سے اظہار ہو جاتا ہے. اب یہاں بھی یہی ہے. حضور علیہ السلام کے دل میں جیسے ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے اللہ سے. زبان سے نہیں کہہ رہے. کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی بتا رہا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار. یہ بار بار دیکھنے کے معنی ہے کہ یہاں جو تمنا ہے اس میں ایک طلب ہے، ایک تڑپ ہے، ایک خواہش ہے.
شدید خواہش ہے، آرزو سچی اور محکم ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو بات سمجھی گئی اسی کا تو جواب آگے آئے گا. تو پھر کہا گیا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک، یہ فے بھی یہاں قیامت کا ہے. پوری عربی گرامر میں فے کی حیثیت ڈھونڈنی ہو وہ ڈھونڈیے، اور پھر اس فے کی قدر و قیمت سمجھیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بس اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ قرآن میں ہے مقام مصطفیٰ. خدا کی قسم ساری دنیا کے ولی، سارے دنیا کے اولیاء، صوفیاء، عرفاء، مرتازین، اہل سیر و سلوک، ساری دنیا کے فقہاء، مجتہدین، عباد، عبادت گزار حضرات، سب کس کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جو کچھ کرتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نماز کا قبلہ مقرر کر رہا ہے محمد کی رضا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نا، یہ آیت ہے قرآن کی، میں کیا کروں اسے؟ یعنی یہ فقرہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا، میں اب آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دوں گا جس میں میری رضا ہے. یہ کہتا تب بھی مصطفیٰ کی عظمت تھی. اب عظمتوں کے مینار کی ابتدا اور انتہا کو سمجھیں. اگر پروردگار یہ کہتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے جس میں میری رضا ہے، تو یہ بھی مصطفیٰ کی عظمت تھی. مگر یہ عظمت کا پہلا زینہ تھا. اور جب پروردگار نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. صلوات پڑھتے محمد والے. تکبیر، وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی بات یہ کہ قیامت تک جتنے آنے والے خدا جو، خدا اندیش، خدا بین، خدا طلب ہیں، سب کے لیے نمونہ اور رہبر ذات مصطفیٰ ہے. دوسری منزلت کہ ان کی عظمت وہ ہے، ان کی شان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رضا کو مقدم رکھے. ان کی رضا جوئی، ان کی رضا جوئی، ان کی رضا جوئی. اللہ اکبر. بس میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو یہاں پہ روک دوں. خدا جن کی رضا کی خاطر قبلہ معین کرے، ان کو اور ان کی ذریت کو اس قبلے کی اور اس مکے کی، اس کعبے کی فضا میں پناہ بھی نہ ملے. اور فرمایا یہ واقعات ہیں، ان واقعات پہ کیسے پردہ ڈال دیا جائے. سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. کتنی حدیثیں ہیں آقا حسین کی شان میں پیغمبر سے. صحیح بخاری میں دیکھیے، صحیح مسلم میں دیکھیے، امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ اٹھا کے دیکھیے، متقی ہندی کی کنز العمال اٹھا کے دیکھیے، استیعاب دیکھ لیجئے، اصابہ دیکھ لیجئے. یہ رجال کی کتابیں ہیں، اصحاب کا تذکرہ جہاں ہے.
کس کس طرح سے حضرت نے، پیغمبر نے حسنین علیہم السلام کی عظمت اور اہمیت کو سمجھا۔ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے درمیان حسین آ جاتے ہیں، تو آپ ممبر سے اترتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں، ممبر پہ لاتے ہیں، کچھ نہ کہتے تب بھی سوچنے والوں کے لیے حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی تھا، مگر پھر لا کے زانوں پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اللہ اللہ، ھذا حسین فاعرفوا، ھذا سبط من الاسباط، الحسین سبط من الاسباط، حسین منی وانا من حسین، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ ارشادات پیغمبر ہیں جس کو حضور نے، اللہ نے جس کو یہ اہمیت دی ہو کہ اس کی رضا کی خاطر اس کی ذات کو نمونہ بنایا ہو اور اس کی رضا کی خاطر قبلے کا تعین کیا ہو، اس رسول نے جس کو اس اہتمام سے پہچنوایا، اس امانت خدا و رسول کو دنیا والوں نے کیسے کیسے ضائع کرنا چاہا۔ بس یہ غالباً ایام عزا کی آخری مجلس ہے۔ جب میں ممبر پہ آیا تو ایک عزیز مومن نے بڑے جذباتی انداز سے کہا کہ ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہہ سکتے۔ میں نے یہ جملے کئی بار عرض کیے ہیں ممبر سے۔ ٹھیک ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک تہذیب ہے، ہمارے یہاں لکھنؤ میں بھی دوسرے شہروں میں بھی جو آخری مجلسیں ہوتی ہیں اس میں الوداع یا حسین الوداع کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ کہ ہم تو کبھی حسین کو الوداع نہیں کہہ سکتے۔ اور عملاً بھی شکر ادا کریں، جس قدر ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارے یہاں، ہماری تہذیب میں، ہماری زندگی میں، ہماری ثقافت میں حسین تو ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ ہم تو کسی خوشی کو بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ حسین کو یاد نہیں کر لیتے۔ دنیا نہیں جانتی ہماری تہذیب، تو سنیں، ہم صرف سال کے 12 دن نہیں حسین کو یاد کرتے، ہم صرف 40 دن چہلم تک حسین کو نہیں یاد کرتے۔ ہم کوئی نیا گھر لیتے ہیں تو پہلے اس گھر میں حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں۔ سنو، پہچانو ہمیں۔ ہم نیا گھر لیتے ہیں تو پہلے گھر میں مجلس ہوتی ہے۔ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو پہلے حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا عقیقہ ہوتا ہے تو ساتھ میں حسین کی مجلس ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا حسین سے رشتہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کبھی شام کی تہذیب کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ ہمارے آنسوؤں نے شام کے تخت و تاج کو بہا دیا، اسی لیے ایک دنیا ہے جو ہمارے آنسوؤں سے خائف ہے۔ روتے کیوں ہو؟ کیا بے حیائی کا اور بے معرفتی کا طعنہ دیتے ہیں؟ روتے کیوں ہو؟ سینہ زنی کیوں کرتے ہو؟ روتے اس لیے ہیں تاکہ تمہارے چہروں پر لگا ہوا رنگ دھل جائے، اور سینہ زنی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جذبات کی شدت کا اعلان ہو اور احتجاج کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ احتجاج ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک سیدہ زہرا کو روز محشر حق نہ مل جائے۔ بس گفتگو تمام۔ غالباً کل امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے۔ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام اسی مجموعہ انوار کی ایک فرد ہیں، اور خود اگر آقا حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھئے کہ آپ کی تاریخ وفات ہے، تذکرہ کس کا کریں، تو جواب ایک ہی آئے گا، میرے جد حسین کا تذکرہ۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا یا ابن شبیب، اے شبیب،
ان کنت باکیا لشیء، اگر کسی شے کے لیے بھی تم گریہ کرنا چاہو، فابکی للحسین یا فابکی علی الحسین، تو پھر حسین پر گریہ کرنا۔ یہ تہذیب بھی ہمیں اہل بیت نے عطا کی ہے۔ بس ایک دو جملے اور عرض کر لینے دیجئے۔ جو نئی تہذیب میں پروان چڑھنے والے لوگ ہیں، میں بہت دل سے دعائیں دیتا ہوں بانی عزا جناب ڈاکٹر عباس صاحب کو، پروردگار انہیں توفیق میں اضافہ فرمائے۔ یہ صرف رسماً مجلس نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے اہتمام سے پورے سال اس ایک مجلس کے لیے سوچتے رہتے ہیں، پلان کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو جس طرح انہوں نے ذاکر حسین بنانے کی کوشش کی، یہ تربیت بہت عزیز ہے۔ ہمارے یہاں ہر جوان کو ذاکر حسین ہونا چاہیے۔ ذاکر کے معنی کیا ہیں آپ سب جانتے ہیں، مگر ایک لفظ میں وضاحت کروں گا تو شاید زیادہ ذہن میں راسخ ہو جائے اور کارآمد معلوم ہونے لگے۔ ذاکر کے معنی آپ سمجھتے ہیں حسین کے مصائب کا ذکر کرنے والا۔ ذاکر اس میں فاعل ہے، اس میں یہ معنی بھی پیدا کیجئے، تلاش کیجئے، ڈھونڈیے۔ ذاکر یعنی دنیا والوں کو حسین یاد دلانے والا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس غافل دنیا کو حسین یاد دلاتے رہو، بتاتے رہو کہ حسین کی حقیقت کیا تھی، حسین کی شخصیت کیا تھی، حسین پر مصائب کیا پڑے، حسین کے فضائل کیا تھے، مراتب کیا تھی، اور ان پہ مصیبتیں کیا پڑی مصیبتیں۔ میں کبھی محض شاعرانہ مبالغوں سے کام نہیں لیتا، اس لیے کہ حقیقت میں وہ تاثیر ہے، اور ان کے اوپر وارد ہونے والے مصائب میں وہ المناکی ہے کہ صرف مجرد ان مصائب کا بیان سر و سینہ پیٹنے کے لیے، دل و جگر چاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ حسین جسے رسول آغوش میں بٹھاتے تھے محبت سے، وہ رسول جسے شانے پہ بٹھاتے تھے محبت سے، وہ رسول جس کے ہاتھ میں اپنی زلفیں دے دیتے تھے اور جدھر حسن و حسین چاہتے تھے ادھر مڑ جاتے تھے، اس حسین کو سرزمین کربلا پر گھوڑے سے زمین پر آنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، یہ مبالغہ ہے۔ کون ہے صاحب دل جو یہ جملے سن کر اشکبار نہ ہو جائے؟ وہ حسین آقا رسول اللہ کے شانے پہ بیٹھنے والا حسین، مہر نبوت پہ بیٹھنے والا حسین، وہ سرزمین کربلا پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، اتنا پامال کیا گیا کہ سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ۔ سیاسی اسلام کے نمائندے چاہتے ہیں ہم یہ تذکرے چھوڑ دیں، نہیں، یہ تذکرے نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یاد رکھو، ہم اگر چھوڑ دیں گے تو یہ درخت کی شاخیں پکاریں گی یا حسین۔ اس زمین کا شام تک رسن بستہ اہل بیت حرم کو لے جایا گیا، اور وہ اذیتیں اٹھائیں اور اٹھانی پڑی کہ زندان شام میں بابا 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 کہتی ہوئی وہ بچی ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اور سیدہ زینب اور جناب امام زین العابدین جب واپس آئے ہیں کربلا، تو جہاں اور بہت سے گلے اور نوحے کی ہیں، وہاں جناب زینب نے یقیناً یہ بھی تو فرمایا ہوگا، بھیا معاف فرمانا، تمہاری امانت کو میں سنبھال نہ سکی، تمہاری امانت وہ بچی زندان شام میں رہ گئی۔ اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار اپنے حبیب اپنے محبوب سرکار مصطفیٰ کے نقوش قدم کو ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ چراغ کی طرح فروزہ رکھ۔ پروردگار اہل بیت پیغمبر کے نقوش قدم کو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ فروزہ رکھ۔ پروردگار اس صراط مستقیم پر تمام ملت اسلامیہ کو متحد کر دے۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔